بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. عزیزان گرامی، جمعہ بڑی اہم نوعیت کا ہے. پچھلی دفعہ جو جمعہ میں نے آپ کو پڑھا تھا یہاں پر آپ کے سامنے جو فکر رکھی تھی وہ یہی تھی کہ امام حسین سے قول منسوب ہے کہ مثلی لا یبائی مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو اس میں امام حسین نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثلی سے کیا مراد ہے اور مثلہ سے کیا مراد ہے اور لا یبائی سے کیا مراد ہے. یہ میں نے آپ کی گوش گزار کیا تھا. مثلی اور مثل سے مراد کہ میرے جیسا، مطلب میرے جیسی فکر، میرے جیسا کردار اور میرے جیسی ذہنیت، یہ تینوں یزید کے کردار، شخصیت اور اس کی فکر اس سے میچ نہیں کرتی. اس لیے جب میچ نہیں کرتی ہیں تو بیعت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود کو کسی کے ہاتھ بیچ دینا. آپ کہتے ہیں نا یہ ہم نے بیع نامہ لکھایا ہے، تو بیعت اسی سے نکلا ہے کہ ہم اپنا بیچ دیں گے اپنا آپ اس کو. تو امام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو اس سے میں نے آپ کے سامنے سارے کچھ بیان کیا تھا کہ امام حسین کی عادتیں، اور پھر اس کے بعد میں نے کمپیریزن کیا تھا، اور آخر پر ایک جملہ آپ کے گوش گزار کیا تھا جو اس سے پہلے کسی ممبر سے آپ کو نہیں سنا ہوگا آپ نے، اور اس سے پہلے نہ کسی تاریخ کی کتاب میں پڑھا ہوگا، نہ کبھی کسی نے کہا ہوگا. تو جس کسی نے بھی اس کو سنا، سننے کے بعد لوگوں نے ایک تو اس کو اپریشیٹ کیا، دوسرا لوگ پوچھتے ہیں کہ اب اس کی مزید وضاحت کیا ہے. میں نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اگر آج امام حسین آ جائیں اور وہ تم سب لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو جاؤ اور کہو کہ یزید وقت کے خلاف آپ خروج کریں، تو آپ کہیں کہ امام حسین ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو امام حسین ڈیفینیٹلی یہ جواب آپ کو لازمن دیں گے کہ میرے جیسا تم جیسوں سے بیعت نہیں لے سکتا، میرے جیسا تم جیسوں سے بیعت نہیں لے سکتا. یعنی اگر کر نہیں سکتا کسی یزید کے ہاتھ پر بیعت، تو یزیدیوں سے بیعت لے بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت امت کے اوپر یا کردار یزید غالب ہے، یا فکر یزید غالب ہے، یا شخصیت یزید غالب ہے. کردار، شخصیت اور فکر تینوں چیزیں. اور اس کے بارے میں نے آپ کو وضاحت کی کہ یزید کی زندگی کے شب و روز کیا تھے. اس کی زندگی کے شب و روز کو اگر ایک لفظ میں ہم لے آئیں تو وہ لفظ ہے غفلت. اللہ سے غفلت، اللہ سے دوری. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تو غافلوں میں سے نہ ہو. جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد ہی پڑھایا ہوں. غفلت ایک ایسی چیز ہے جس سے پیغمبروں نے پناہ مانگی کہ وہ غفلت میں تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہا ہوں اور کس ڈھب پر اور کس طرز پر گزار رہا ہوں، مجھے کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. اور وہ لہو و لعب میں مبتلا تھا، اور آج ہم لہو و لعب میں مبتلا ہیں. جو یزید کی عادتیں ہیں وہ ساری اس امت کی عادتیں ہیں. موضوع انتہائی تلخ ہے. جو یزید کی محفلیں تھیں ساری اس امت کی ہیں. اس میں کیا سنی، کیا شیعہ، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، کیا بریلوی، خارجی، زیدی، کوئی شخص بھی ہو، سب کے ساتھ اس کی امت کی یہ انتہا. یزید کی تنہائیاں کیا تھیں، ویسی تنہائیاں ہماری ہیں. یزید اگر تنہائی میں بدکار تھا تو ہم تنہائی میں بدکار ہیں. اگر یزید محفل میں بدکار تھا تو ہم بھی محفل میں بدکار ہیں. اگر یزید تارک نماز تھا تو پوری کی پوری عوام تارک نماز ہے. اگر یزید شراب پیتا تھا تو کم ہی کوئی گھرانہ بچا ہوگا جس کا کوئی فرد شراب نہ پیتا ہو. شادیوں پہ بھی ضروری ہو گیا.
تو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہماری عادتیں ہمارے گھر کے کھانے کے دسترخوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہیں. حضور کو تو آپ بتاتے کھانے کو کچھ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. مجبوراً بھوکے نہیں رہتے تھے حضور خود اختیار سے بھوکے رہتے تھے کہ نفس کو اس قدر نہ پال لیا جائے کہ وہ نفس بے لگام ہو جائے. اس کو لگام دینے کے لیے سرکار نے اپنی دنیا کی آسائشات کو چھوڑا ہے. یہ آپ علیہ السلام نے رکھا ہے. اصلی چیز یہ سب کے سامنے میں نے اس لیے بیان کی کہ امام حسین کی زندگی کی جو ترکیب تھی، جن چیزوں سے مل کے ان کی زندگی بنی تھی، جن عناصر اور عوامل کے ذریعے سے، وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی اور یزید کی ڈیفرنٹ تھی. اور آج کے لوگ جو امام حسین کے بارے میں روتے بھی ہیں، امام حسین کے بارے میں نظر نیاز بھی دیتے ہیں، کچھ پیٹتے پٹاتے ہیں، کچھ سوگ کرتے ہیں، کچھ ماتم کرتے ہیں، کیا سنی کیا شیعہ، کالم لکھے جاتے ہیں، اخبار پڑھے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہے. تو اس کے لیے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہم کیوں امام حسین ہم جیسوں کی زندگی جو ہے وہ اس سے ہم بیعت نہیں لے سکتے تھے. کیوں ہم فکر یزید اب پوری عوام پر چھا گئی ہے، اور وہ پوری عوام میں کیا کہ غفلت کا ہر وہ سامان جو اللہ سے غافل کر سکتا تھا ہم نے اکٹھا کر لیا ہے. ہر سامان، ہمارے گھر دیکھ لیں، ہماری گاڑیاں دیکھ لیں، ہمارے کپڑے جوتے دیکھ لیں، ہمارے گھر کے اندر کے کرنے ہونے والے کام دیکھ لیں، ہماری تنہائیاں دیکھ، ہر وہ چیز ہم نے اپنے گرد اکٹھی کر لی ہے جو غفلت ہے. مطلب اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے میں فارغ بیٹھا تھا تو میں نے سوچا فیس بک چلا لیں، میں فارغ بیٹھا تھا میں گیم کھیل لوں، میں فارغ بیٹھا تھا میں نے سوچا کہ پھر یہ ٹی وی دیکھ لوں، میں فارغ بیٹھا تھا میں فلم دیکھنے لگ گیا. یعنی فراغت میں بھی اس کو یہی سوجا کہ شیطان بن جاؤں. فراغت میں اس کو یہ نہ یاد رہا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہوں، اس پہ کوئی توبہ کر لوں. میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کچھ آج نوافل ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں. میں کوئی ذکر اذکار کروں. نبی علیہ السلام کی زبان ہمہ وقت ذکر سے تر رہتی تھی، میں فراغت میں تر نہیں. ہماری ہر فکر کے اندر جو بھی کام آیا، ہم نے جو بھی سوچ سوچی، وہ غفلت کی سوچ سوچی ہے. چاہے ہم نے اس پہ کتنی دیر غور کر کے سوچا ہو تو ہم غفلت میں ہیں، اور چاہے ہم بلا سوچے ہوئے اس کام کو کر رہے ہیں تب ہم غفلت کے اندر ہیں. غفلت کی زندگی جینا کردار یزید اور فکر یزید اور شخصیت یزید ہے. اور کردار یزید اور عوام کے کردار میں اس قدر مماثلت ہے کہ جس فسق اور فجور کے اندر یزید مبتلا تھا، ہم سب اس فسق اور فجور میں مبتلا ہیں. اگر یزید کے ہاں گانا بجانا تھا تو کس گھر میں، کس گاڑی میں، کس کمرے میں، کس موبائل کے اندر گانا بجانا نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے. کس گھر جگہ پہ نہیں ہے؟ کوئی اس کو غزلوں کی شکل میں سن لے، کوئی گانوں کی شکل میں سن لے، کوئی پاپ کی شکل میں سن لے، کوئی جیز کی شکل میں سن لے. اولاد جو ہے وہ پاپ سنتی ہے، دادا جی کلاسیکل سنتے ہیں، درمیان والی نسل درمیانہ سے سیڈ سانگ سنتی ہے. آپ کی چوائسز ہیں گناہ کے اندر. یعنی گناہ اس قدر بڑھا دیا گیا اور اس قدر ورائٹی میں گناہ ہے کہ چوائسز پر بیس ہو گیا آپ کا سارا گناہ. مطلب کچھ لوگ پرانی فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، کچھ بالکل نہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، کوئی 80s کی فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں. یعنی گناہ کیا ہے؟ آن چوائس ہے کہ آپ چوائس کر رہے ہیں کہ مجھے گناہ کس طرح کرنا چاہیے. تو یزید بھی گناہ چوائس پر کرتا تھا. امیر ماں باپ کا بیٹا تھا، دولت مند باپ تھا، اس کی زندگی پر عیش میں گزرتی تھی. اس کو کیا خدا رسول کی؟ اگر اس کو قرآن سے رغبت نہیں تھی تو رغبت ہمیں بھی نہیں ہے. اگر اس کو حدیث شریف سے کوئی رغبت نہیں تھی، یعنی آخر کو اس کا باپ جو ہے صحابی ہے، حضرت معاویہ نے رسول پاک کی صحبت اختیار کی ہے، تو باپ سے کچھ تو روایت کرتے. حضرت علی بھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت حسین کچھ تو روایت کرتے ہیں اس سے، اپنے نانا سے سنا ہوا بیان کرتے ہیں نا. تو وہ بھی روایت حدیث کا راوی بن سکتا تھا، لیکن وہ حدیث کا راوی نے اس سے کتنے صحابہ کو دیکھا ہوگا. یعنی والد کو دیکھنا بھی وہ تابعیت میں شامل ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر جیسا بیعت لے لے وہ بھی ہو جاتا ہے. اور حضرت عثمان کے دور میں وہ پیدا ہوتا ہے، کتنے صحابہ کی زیارت کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو حضرت صاحب بڑے بڑے پیروں اور مولویوں صاحب سے سلام لے کے ان کے ساتھ تصویر سیلفی بنوا کے کھچوا کے فیس بک پہ لگاتے ہیں بھی میں حضرت صاحب سے سلام لے رہا ہوں.
یہ ان کی ٹانگیں دبا رہا ہوں، میں حضرت صاحب کی زیارت کی ہوئی ہے۔ زیارت تو یزید نے بھی بڑے صحابہ کی ہوئی تھی، کیا اس کی زیارتوں نے اس کو کوئی فائدہ دے دیا؟ بات کسی بڑی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مل لیتے اور یہی کام کرتے رہتے تو فاسق ہی نا۔ کیا کسی شخصیت سے ملاقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ویسا نیک ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال باقی بچتا ہے جو ہم بیدار کرنے کے لیے مجمع کو سناتے ہیں یا دنیا کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سامنے کی ہے کہ فسق و فجور میں پوری کی پوری امت جو مبتلا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ پوری کی پوری امت کو آپ یہ مت کہیے کہ 10 دن کے لیے تو آپ محرم کے سپاہی بن جائیں، ہاں، اور اس میں سیاہ کپڑے آپ پہن لیں اور اس میں آپ دیگیں دیں اور رات دن مجالس اور نوحے اور ماتم سنیں۔ جو 10واں دن گیا سب کچھ غائب ہو گیا، نہ امام حسین رہے، نہ تذکرہ یزید رہا، رہی تو آپ کی فسق و فجوریت اب باقی رہی ہے۔ اب پھر سے وہی کچھ سارا کچھ اپنی جگہوں پہ آ جائے گا۔ لوگ عموماً محرم میں شادی نہیں کرتے ہیں، محرم میں شادی نہیں کہتے، سوگ کے دن ہیں، لیکن جو ہی محرم گزر جاتا ہے سوگ کے دنوں کو ختم کر کے غفلت اور فسق و فجور کے دن شروع ہو جاتے ہیں، جس کو آپ شادی کے دن کہتے ہیں۔ یعنی محرم تک کیا خدا بدل جاتا ہے یا قرآن مجید بدل جاتا ہے یا محرم کے بعد اس خدا کی حکومت نہیں رہ جاتی اس زمین پر؟ یہ ایک ہمارا ہے۔ شیعہ کی یہ عادت ہے کہ وہ محرم کے اندر نیک بن جاتے ہیں، سنیوں کی عادت ہے کہ یہ رمضان کے اندر نیک بن جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے سپاہی ہیں، وہ محرم کے سپاہی ہیں۔ تو فسق و فجور میں جو مبتلا ہے عوام، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کردار یزید میں ڈوبی ہوئی ہے؟ تو اب کسی بھی یزیدی کے خلاف، حکومتوں کے خلاف اٹھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہاں، ایک کی یزیدیت بہت بڑے پیمانے پر ہے اور دوسرے کی یزیدیت چھوٹے پیمانے پر ہے۔ آپ گھر میں یزید ہیں، آپ گھر میں شمر ہیں، آپ گھر میں عمر سعد ہیں، آپ گھر میں ابن زیاد ہیں۔ آپ کا جو اپنا گھر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک یزید پھرتا ہے اور اس یزید کے بیٹے بھی ہیں، اس یزید کی بیٹیاں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ یزید منحرف ہو جانے کا نام ہے، یزید غفلت میں ڈوب جانے کا نام ہے، یزید فسق اور فجور میں ڈوب جانے کا نام ہے۔ اگر آج کا مومن غفلت میں ہے، فسق میں ہے، فجور میں ہے اور خدا سے دور ہے اور اپنے گھر پہ دین نافذ نہیں ہے اس کے، تو وہ کس جگہ پر کھڑا ہے؟ پھر وہ یزید کی جگہ پہ کھڑا ہے۔ ہاں، ایک کو لاکھوں مربع میل یزیدیت پھیلانے میں لگ جاتے ہیں، ایک کا 5 مرلے کا گھر ہے، وہ گھر کا یزید ہے۔ تو نفرت یزید کس بنا پر ہے؟ اس کے کردار کی بنا پر ہے نا۔ تو امام حسین نے جو کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ تم جیسے سے میرے جیسا بیعت نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے کہ اس کے اندر